السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ آج کی جو بڑی ہیڈ لائنز ہیں ان میں پہلی ہیڈ لائن تو یہ ہے کہ بی ایل اے کے لوگوں نے جو ہے وہ گوادر اتھارٹی، جو پورٹ ٹرسٹ اتھارٹی ہے، اس کے اوپر حملہ کیا کمپلیکس پہ، اور اس حملے میں جو ہے وہ 8 بی ایل اے کے لوگ مار دیے ہیں سیکورٹی فورسز نے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ صدر آصف زرداری نے مظاہر نقوی جو سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو 10 جنوری سے برطرف کر دیا اور ان کی برطرفی کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات کی روشنی میں۔ دوسری طرف ڈونلڈ لو جو کہ سائفر کیس سے بڑے مشہور ہوئے تھے، وہی سائفر جس کا ذکر تھا، اس حوالے سے ڈونلڈ لو نے کہا عمران خان کے جو الزامات ہیں تھیری کے، سازش کی تھیری کے، وہ بالکل ایک جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے صوبائی حکومتوں کو بنے ہوئے۔ بالخصوص آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے پنجاب سپیڈ اور کے پی کے اندر جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ کے پی اور پنجاب کے اندر حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کمپیریزن کریں گے۔ کیونکہ مریم نواز نے، وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس کہا، تو دوسری طرف علی مین گنڈاپور نے جو بیان دیا ہے کہ اگر کوئی رشوت مانگے تو سر پر اینٹ مار کے اس کا سر پھوڑ دیا جائے۔ بہرحال تو انہی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم میرے حماد حسن صاحب ہوں گے، اور حماد حسن صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ علی مین گنڈاپور جو ہیں اب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، تو ظاہر ہے قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے چھوڑنی ہے، تو وہاں پر کون الیکشن لڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو حماد صاحب السلام علیکم اور ویلکم، آپ پھر ایک دن کا آپ نے ناغہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ تو بس ایک دن کا ناغہ کوئی اتنا بڑا ناغہ نہیں ہے، ویسے بھی روزے ہیں تو بات ہوتی رہے گی، جب خبر آئے گی تو بات کریں گے، خبر نہ ہو تو ٹرخاتے نہیں ہیں اپنے ویورز کو، ان کو خبر دیں گے، اور خبر جب ہوگی تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ویور ہیں، وہ لنڈن میں ہوتے ہیں، ان کا نام لے دیں نام، ہاں ذیشان احمد ان کا نام ہے، صوفی کے نام سے وہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ بڑے سرگرم ہیں۔ انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ وہ حماد صاحب کا جو ولاگ ہے وہ افطاری کے بعد ریکارڈ کیا کریں، کیونکہ لگ صاف نظر آ رہا تھا ان کو بہت زور سے، شدت سے روزہ لگا۔ صحیح کیا صحیح کہا۔ اور تو وہ ابھی بھی تو فریش ہے افطاری نا سے آپ؟ چند منٹ پہلے ہم ولاگ کر لیں تو یہی حالت ہوگی جو ہاں، ذیشان صاحب نے کہا۔ یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو ذرا اصل موضوع کی طرف آ جائیں نا، یہ علی مین گنڈاپور صاحب کی پرفارمنس کو اگر دیکھیں، اور دوسری طرف مریم نواز کی، یہ دونوں حکومتیں صوبائی حکومتیں ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو یہ ساری اس کے اندر؟ دیکھیں قیوم صاحب، دونوں نوجوان، ہم نوجوان کہہ سکتے ہیں، یعنی زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہے، نئی قیادت میں، نئی قیادت، دونوں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے، دونوں کے پیچھے مضبوط پارٹیاں کھڑی ہیں، یعنی امین گنڈاپور صاحب کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہے، مریم نواز کے پیچھے مسلم لیگ نون کھڑی ہے، تو دونوں کا امتحان شروع ہوا ہے۔ جیسے ہی حکومتیں بنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو دونوں کی جو پرفارمنس ہوگی، جو کارکردگی ہوگی، وہ آہستہ آہستہ کھلتی جائے گی، اور ہم اس پر بات کریں گے، اس پر ہم کمنٹری کریں گے۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال بنی ہے، تو بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کی وہی حالت ہے جو 2014 سے چلی آ رہی ہے، جبکہ پنجاب غالباً اس طرف بڑھنے لگا ہے جس طرف شہباز شریف چھوڑ کے گیا تھا۔ پھر تو بعد میں بزدار آیا، اور پھر جو کچھ ہوا پنجاب کے ساتھ وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، لیکن کم از کم شہباز شریف کو، تو میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو داد دیے بغیر بات نہیں بنتی، ہم اس سے اختلاف کریں یا اس کا ساتھ دیں، لیکن کم از کم کارکردگی کے حوالے سے ان کی کارکردگی بڑی اچھی ہے۔ اچھا، مریم نواز اسی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، تو آتے ہی اب تو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے نا، ہم اس کو معیار نہیں بنا سکتے کہ ہم 1 مہینے میں ان سے بہت بڑی کارکردگی کی توقع رکھیں، لیکن ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، تو جیسے ہی مریم نواز نے اقتدار آیا، ٹیک اوور کیا ایز اے چیف منسٹر،
تو انہوں نے فوراً ڈپٹی کمشنرز کی ڈیوٹی لگائی اور ان کے ذریعے انتہائی غریب لوگ جو تھے, جو انتہائی نچلا طبقہ تھا, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر راشن کے انتظامات اور پھر ان کے گھروں پر ڈیلیوری, یہ تمام پروجیکٹ جو ہے نا وہ چل پڑا ہے اور پنجاب میں رننگ ہے. یعنی اس پہ کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب ہے اس کے حوالے سے کوئی کمپلینٹس آئے ہو, یا وہ جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گو کہ وہ کم تعداد میں کیا ہے, لیکن ان لوگوں کے پاس برابر راشن پہنچنے لگا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جہاں تک میرے معلومات ہے وہ نبیل آوان جو پنجاب کے بہت اہم بیوروکریٹ ہے, ان کو پی این ڈی کا چیئرمین اسی لیے بنایا ہے کہ ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کریں گے, لیکن فی الحال وہ ڈیولپمنٹ پر پیسہ نہیں لگا رہے ہیں. وہ جو پرانے روڈز ہیں پنجاب کے ان کو ریفریش کر رہے ہیں, ان کو نیا ذرا ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان روڈز کو, اور آگے نہیں, یعنی اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ ابھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ کمزور ہے, تو اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں شاید. ایک اور پروجیکٹ ہے کہ آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں نواز شریف کے نام سے, نواز شریف آئی ٹی سٹی. اچھا, جب یہ چیز آئے گی سامنے تو نئی انٹرپرینورشپ آئے گی, پھر 8 لاکھ کے قریب وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے. اچھا, ابھی تو یہ منصوبے کی اس تک ہے نا, ای کامرس تو ٹریڈ بھی ادھر شفٹ کر جائے گا. یعنی یہ ان کے پروجیکٹس ہے, یعنی 1 مہینے کے اندر. تو اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن صحیح سمت میں ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم خیبر پختونخوا کو دیکھتے ہیں, ابھی تک کون سا پروجیکٹ ہے جو سامنے آیا ہے. یعنی آج آیا نا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ سر پر ریٹ مارے ہیں جو کرپشن کرے. تو دیکھیں نا, ایک وزیر اعلیٰ اگر اس قسم کا بیان دے گا سر پر اینٹ مارنے کا, تو پھر کل کو کوئی بھی کسی پہ کوئی بھی الزام لگائے گا اور کہے گا جی آپ نے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو نے حکم دیا تھا. وائلنس نہیں ہے یہ تو آپ وائلنس کو مطلب لوگوں کو اس طرف دھکیل رہے ہیں. اچھا, ابھی تک کون سا پروجیکٹ ہے جو سامنے آیا ہے؟ ایک بات گنڈاپور صاحب نے کی تھی کہ ہم ہیلتھ کارڈ کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ اس نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اس ہیلتھ کارڈ نے یہ جو 800 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہے نا وہ, اور اس کے بارے میں تو اب کچھ رپورٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ کتنا غلط پلان ہوا تھا وہ. لیکن اس ہیلتھ کارڈ نے یہ فائدہ کیا کہ عمران خان کو ووٹ بہت زیادہ پڑا, یعنی ان کو ریکارڈ ووٹ پڑا. اس وقت صوبائی اسمبلی میں 90 ممبران ان کے بیٹے ہیں, 115 جنرل سیٹس جو تھے اس میں سے 90. تو امین گنڈاپور صاحب ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم کمپیئر کریں کہ بھئی مریم نے یہ کیا ہے تو گنڈاپور صاحب نے یہ کیا ہے. چلو ہم ابھی سندھ اور بلوچستان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف ان 2 صوبے کے جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور دونوں نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں. یعنی مریم بھی فرسٹ ٹائم آئی ہے اور گنڈاپور صاحب بھی پہلی دفعہ آئے ہیں. دونوں کے پیچھے بڑی پارٹیاں بھی کڑی ہے, لیکن ہم ذرا ان کا کمپیریزن تو کریں گے نا. ان کی جو پرفارمنس کمپیریزن کی طرف تو ہمیں جانا ہوگا. ہم مریم جو پروجیکٹس میں نے گنوائے کہ آئی ٹی سٹی اور غریبوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر دہلیز پر راشن پہنچانا, تو یہ چیزیں تو چلو یہ کچھ چیزیں تو ہیں ابھی 1 مہینے کے اندر. لیکن گنڈاپور صاحب کابینہ بنی, کابینہ کے بارے میں یہ تاثر عام ہوا کہ یہ بڑے بڑے گروپس تھے اور انہوں نے قبضہ کر لیا وزارتوں پر. یعنی اچھا, پھر اس کے بارے میں پیسوں کے لین دین کے معاملات سامنے آئے. وہ یعنی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم نے پہلی مرتبہ اس کا ذکر کیا, لیکن پھر بعد میں میڈیا اس پر بول پڑا اور پھر ان کے اپنے لوگ بول پڑے. شیر افضل مروت بھی بول پڑا اس پہ, تیمور جھگڑا بول پڑے. بہت سے معاملات سامنے آئے. یعنی ہم نے جو بات کی تھی اس کی تصدیق ہو گئی. اچھا, اب سینٹ کا الیکشن سامنے آ رہا ہے تو سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی بہت سی افواہیں اڑی ہوئی ہے آج. اچھا, ان کے ایک سابق ایم پی اے تھے شفیق افریدی, یہ خیبر سے تھے. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے ایک ایم پی اے غنی افریدی وہ
پشاور کے قریب انڈسٹریل زون میں ایک کارخانہ دار کے گھر میں اس کے سودے کے معاملات طے پائے ہیں اور اس نے ایڈوانس میں پیسے بھی وصول کر لیے. یعنی اپنی پارٹی کا بندہ بول رہا ہے, ہم تو نہیں بول رہے, میں نہیں بول رہا, آپ نہیں بول رہے, وہ تو ان کے پارٹی کا بندہ بول رہا ہے کہ سینٹ پہ اس نے ایڈوانس میں پیسے لے لیے. تو بھائی جب یہ کارکردگی ہوگی تو پھر تو ہم تنقید کریں گے, پھر ہم شاباش تو نہیں دیں گے. آپ گئے تھے پرائم منسٹر سے ملے, آپ نے کچا جسچر دیا, سب سے زیادہ تعریف ہم نے کی, لیکن جب یہ کارکردگی ہو, کرپشن کے حوالے ہو, اچھا ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور پشاور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لیے ہم اس پر ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. مشال یوسف زئی اور امین گنڈاپور ان لوگوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں, لیکن چونکہ ابھی ایویڈنس نہیں ہے تو ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, جب تک ایویڈنس نہ ہو اس میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن ادھر ادھر سے کافی چیزیں جو ہیں وہ سننے میں پڑ رہی ہیں. کیوں جلدی میں ہے یہ, کیا وجہ کیا ہے, مطلب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب وہاں کا تو کلچر ہی اس طرح کا ہے کہ, یا مطلب کیوں ایسا کیوں ہے؟ اچھا آج جب بھی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب بھی سینٹ کا الیکشن تھا تو تب بھی کے پی سے کافی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہی کے وہ سارے وہی سگریٹ مافیا والے پچھلے الیکشن پہ, اس پہ میں نے باقاعدہ کالم لکھا تھا کہ یہ کون ہے یہ لوگ, تو وہ سارے وہی لوگ تھے جو بہت امیر لوگ تھے اور جن کا پیسہ جو تھا وہ بھی مشکوک تھا. ان لوگوں کو ٹکٹ میں لیتے اور وہ آ کر سینٹ میں بیٹھ گئے تھے جو ہمارے لیے انقلاب لا رہے تھے. اچھا قیوم صاحب, ایک اور حوالے سے دیکھیں, ٹیم بھی نہیں بنا رہے ہیں. یعنی اس حوالے سے آج ہمارے ایک دوست نے اس پہ ایک سٹوری بھی کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو چیف منسٹر ہاؤس میں تعینات ہو رہے ہیں, کون کون سے افسر بلائے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے کچھ شکوک و شبہات بڑھیں گے. کچھ افسران جو ہے, ایک پی ایم ایس آفیسر ہے جو پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہے خیبر کے اور ان کے بارے میں اربوں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں, کمشنر بھی رہے 1-2 ڈویژن کے, وہ فیصل امین کے بہت قریب بتائے جا رہا ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں, لیکن پنجاب کو دیکھیں انہوں نے سلیکشن کس طرح کیا ہے. یعنی نبیل اعوان ان کا پروفائل دیکھیں آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بڑی شاندار ہے. اسی طرح یہ جو مینگل صاحب جن کو ہوم سیکرٹری جن کو بنایا, ان کی پروفائل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اچھا میں پنجاب کے افسروں کی بات کر رہا ہوں, ایک افسر کو میں آئیڈینٹیفائی کر لوں. میں کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا تو ایک افسر ہیں, یہ ڈی ایم جی افسر ہے اور غالباً کچھ عرصہ پہلے ڈپٹی کمشنر قصور بھی رہے. یہ اور ان کی اہلیہ دونوں ڈی ایم جی آفیسرز ہیں, پی ایس آفیسرز ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ اسپیشل اکنامک زون پہ ریسرچ کیا ہے اور اس پر ڈگری لی ہے. اور یہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ایم ڈی بھی رہے, اور فیصل آباد میں وہ جو سارے انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, اس کے چیف ایگزیکٹو بھی رہے, منظر جاوید نام ہے. تو اگر ایسے افسران پنجاب گورنمنٹ کی نظر ان پر پڑے اور ان کو سامنے لائے تو ظاہر ہے کہ ان کی پروفائل میں نے دیکھی بڑی شاندار ہے. انڈسٹریز کے حوالے سے بڑا ریسرچ کیا ہے, بہت کام کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے وہ مشورے بھی دیں گے بھائی ہم بتائیں گے, ہو سکتا ہے کہ مریم نواز یہ دیکھے یا کوئی اور حکومتی لوگ کو, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کام کے بندے ہیں, ان کو سامنے لے آئے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب یہ رہ گیا علی مین گنڈاپور جو ہیں, وہ تو صوبائی اسمبلی کے اندر انہوں نے آپٹ کیا نا, نیشنل اسمبلی سے بھی وہ کامیاب ہوئے تھے, نیشنل اسمبلی کو چھوڑ دیا, تو وہ سیٹ چھوڑ دی ہے. اب وہاں پہ کون, جے یو آئی کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ علی مین گنڈاپور. جے یو آئی پہ زور کیوں رہے ہیں آپ؟ اچھا جے یو آئی کی طرف سے آپ کو بتاؤں, یہ مولانا ضیاء الرحمان ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان کے سوتیلے بھائی ہیں. اچھا, یہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا عطاء الرحمان صاحب یہ دونوں اپنے بھائی ہیں, اور مولانا لطف الرحمان اور مولانا ضیاء الرحمان صاحب یہ دونوں بھائی ہیں. یہ یعنی مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں سب.
تو ضیاء الرحمان صاحب کو سامنے لائے ہیں کینڈیڈیٹ کے طور پر. اچھا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے لیے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گے نا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو وہاں سے الیکشن لڑنا. میں بتا رہا ہوں کہ ضیاء الرحمان کے آگے لانے سے میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ مولانا پہلے سے شکست کو تسلیم کرنے لگے ہیں. اچھا کیونکہ اگر اس الیکشن کو سنجیدہ لیتے وہ, پتہ نہیں مولانا جیسے جہان دیدہ سیاستدان کو اتنا کانفیڈنس کیوں نہیں ہے, اور کچھ تو مسائل ہیں. مولانا تحریک انصاف کے ساتھ مولانا کی ملاقاتیں ہیں, اور وہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وہاں پہ کوئی ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور ضیاء الرحمان کے بارے میں بتاؤں, یہ پی ٹی سی ایل کے ملازم تھے, عام سے ملازم تھے. پھر جب 2002 میں اکرم دورانی کی حکومت بنی خیبر پختونخوا میں, ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل, وہ تو مولانا فضل الرحمان بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے تھے اس وقت. تو ضیاء الرحمان کو پی ٹی سی ایل سے اٹھا کر پروونشل سول سروسز میں, ایگزیکٹو سروس میں ایڈجسٹ کیا تھا. اور پھر یہ مختلف سول عہدوں پر رہے, کمشنر افغان ریفیوجیز بھی رہے, اس حوالے سے بڑی باتیں سامنے آئیں. اور پھر جب 2013 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بنی خیبر پختونخوا میں, تو ظاہر ہے کہ پھر ضیاء الرحمان کے لیے مشکل حالات تھے. تو اس وقت مرکز میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو مولانا نے شہباز شریف سے درخواست کی, اور یہ پروونشل سروسز کے ضیاء الرحمان کو اٹھا کر پنجاب لے گئے اور ان کو ڈپٹی کمشنر بھکر بنا دیا. لیکن جب یہ ڈپٹی کمشنر بھکر تھے تو مسلم لیگی ذرا یہ ہم مانیں گے کہ وہ کام کے حوالے سے تو بڑے سیریس ہے نا, تو ان کو ڈانٹ بھی پڑتی رہی. اور پتہ ہے ڈانٹ کس سے پڑتی رہی؟ رانا ثناء اللہ سے, کیونکہ وہ اس وقت ہوم منسٹر تھے اور ہوم کے معاملات کو دیکھتے رہے. لیکن ضیاء الرحمان اتنے نالائق نہیں ہے, یعنی تھوڑے بہت وہ کام کے افسر ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل کام کے نہیں ہے, یہ یعنی تو وہ ایم این اے بن جائیں گے نا. تو ایم این اے کے لیے ان کو لے کے آئے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے تحفظات ہیں عام لوگوں میں. تو مجھے اس پہ حیرت ہے کہ مولانا اگر اپنے بیٹے اسد محمود کو لاتے تو وہ زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہوتے. چلیں جی, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی, کوئی نہ کوئی تو فیصلے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ویسے بھی مولانا صاحب آج کل مشکلات کا شکار ہیں, تو ایک شکست خوردگی دکھائی دے رہی ہے. اور مولانا صاحب آج کل زرداری صاحب سے بہت ناراض ہیں. کیوں؟ اس پہ لمبی بات ہے, پھر کسی وقت کر لیں گے. لیکن زرداری صاحب مولانا کو مسلسل شکست دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ صدر میں نے بننا تھا, اور صدر بھی زرداری صاحب بنے. کئی پہ زرداری صاحب نے کوئی گارنٹی دی تھی شاید, اور پھر مولانا کے ساتھ جب الیکشن کے نتائج آئے تو وہ انتہائی غیر متوقع تھے. پھر صدارت کی طرف بھی زرداری صاحب گئے, اور پھر ایمن ولی کو جب مولانا نے ساتھ ملا کر, پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر ایک بڑی تحریک شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے, تو ایمل کو بھی زرداری صاحب نے کھینچ لیا, اور بلوچستان سے ان کو سینیٹر منتخب کروا کے سینٹ میں لانے کا منصوبہ ہے. تو جناب یہ تو پالیٹکس کے اندر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے نا, اچھی پالیٹکس تو پھر یہی ہے نا. تو مولانا بڑے جہاندیدہ سیاستدان سمجھے جاتے تھے, لیکن آج کل شکست پر شکست کھا رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا ماہر حسین صاحب, اتنی ان ڈیپتھ جو ہے وہ آپ نے انالیسس کیا. تو جناب ہماری کوشش ہوگی کہ بھی ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ اس قسم کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے رہیں. ہمارا پروگرام کیسے لگا آپ کو, اور ہاں سبسکرائب کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو کہہ دیں کہ مطلب آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.